السلام علیکم دوستو، تخت نمبر 9 کے پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ہجے اور اس کی رواں کیسے پڑھنی ہے۔ پارٹ 2 میں پڑھتے ہیں اس کی ہجرا اور اس کے قواعد کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا۔ نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، بغیر غنہ کے پڑھنا، ناک سے باہر پڑھنا۔ تنوین و نون ساکن کا یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو اسے کہتے ہیں۔ حروف حلقی ان حرف کو کہتے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، اور ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، یعنی ظاہر کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ جب ہم رواں پڑھتے ہیں اور وہاں اظہار کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے، کیا اس کی پہچان ہے، جان لیتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا میں 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، نون کو ناک سے باہر پڑھا جائے گا۔ جیسے طیرن، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ طیرن، طیرن، طیرن ابابیلا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہو گیا۔ ہمارا قاعدہ یہی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو تنوین کے بعد یہاں ہا آیا ہوا ہے تو یہاں نون کو آواز کو ظاہر کریں گے، ناک سے باہر پڑھیں گے۔ جیسے ناغن حامیتن، ناغن حامیتن، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے۔ ناغن حامیتن، ناغن حا، یعنی رن میں جو نون کی آواز ہے وہ ناک سے باہر پڑھنی ہے۔ لمن خشیہ، اسی طریقے سے لمن خشیہ میں نون ساکن کے بعد خا گیا، نون کو ظاہر کریں گے۔ من غیرہ، من عین آنیۃ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، یا نون کو ظاہر کریں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں نون کو ظاہر کریں گے۔ جیسے من عین آنیۃ، من عین آنیۃ، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے۔ اظہار کا قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے جیسے یہاں حمزہ آ گیا یا کوئی بھی حرف آ جائے، یا ہا آ جائے، عین آ جائے، غین آ جائے، تو یہ جو نون کی آواز ہے یہاں اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جیسے خا آ گیا، یا نون ساکن کے بعد خا کی جگہ ہا ہو، عین ہو، یا حمزہ ہو، ہا ہو، تو یہ نون کی آواز جو ہے وہ اس کو ناک سے باہر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں بھی نون کی آواز کو ناک سے باہر پڑھنا ہے۔ ان حرفوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے جب ہم رواں پڑھیں گے کہ بھئی 2 زبر کی تنوین کے بعد میں حروف حلقی میں سے، یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کی تنوین کے بعد میں حروف حلقی آ رہا ہو، یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہو تو وہاں نون کی آواز کو ناک سے باہر پڑھنا ہے۔ اس کی اجرا کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ جیسے طیرن ابابیلا، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے، اسی لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اسے اظہار کی اجرا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہوا ہے، اس لیے
نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے لمن خشیہ۔ اسی طریقے سے واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے کفواً احد۔ اسی طریقے سے ہم تمام حرفوں میں اجرا اس کی یاد کریں گے، اس کا طریقہ یہی رہے گا۔ مکمل الفاظ کی اجرا کس طرح کرتے ہیں، یہاں آپ دیکھ لیجئے، یا کے اوپر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ طا کے اوپر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ با کے اوپر الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں۔ با کے نیچے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے وَيْغَنْ أَبَابِيلَ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، مجہول آواز سے بچائیں، معروف پڑھیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اس لیے نون ساکن ہوگا، نون ساکن کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں اظہار حلقی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ غین کے اوپر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یالین ہوگی، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کرے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچائیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اسی لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے من غیرہ۔ اگر آپ سبھی اجرا جاننا چاہتے ہیں، زبر کی، زیر کی، پیش کی، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو یہ تمام اجرا میں نے ہر تختی میں، ہر پارٹ میں بتائی ہوئی ہے، آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر کے ہر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی سوال آپ کو معلوم کرنا ہو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 تختی کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس کو تختی کو یہاں سے یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں، اس کا مطلب سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس کی ہجے رواں یاد کریں، اور اس کے بعد اس کی اجرا یاد کریں۔ السلام علیکم۔